بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر صفحہ نمبر 582 تک پہنچ گئے ہیں، اور میں نے پچھلی آڈیو ریکارڈ کی تھی کہ جس میں ہم نے جانا تھا، جو ہم نے خطبہ پڑھا تھا، خطبہ نمبر 208، اس کو مکمل کر کے ہم اس کی جو کالم حاشیے میں تفصیلات ہوتی ہیں ہم وہ پڑھ رہے تھے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے ہم ابھی آدھا ہی پڑھا تھا ہم نے کہ ہمارا ٹائم کافی ہو گیا تھا، 30 منٹس کے قریب۔ اب ہم پارٹ 58 میں اب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ہم مل کر اس کتاب کو یہاں سے آگے سے پڑھیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ صفحہ نمبر وہی ہے 582۔ جی، اگلا پیراگراف ہے کہ اس دور کے گزرنے کے بعد جب معاویہ دین کی رہنمائی اور ملک کی قیادت کا ذمہ دار بن کر تخت فرما روائی پر متمکن ہوا، تو اس نے جعلی روایتیں گڑھنے کا باقاعدہ ایک محکمہ کھول دیا اور اپنے کارندوں کو اس پر مامور کیا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تنقیص اور عثمان اور بنی امیہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھ کر نشر کریں، اور اس کے لیے انعامات و جاگیریں مقرر کی، جس کے نتیجے میں کثیر التعداد خود ساختہ فضائل کی روایتیں کتب احادیث میں پھیل گئیں۔ چنانچہ ابو الحسن مدائنی نے کتاب الاحداث میں تحریر کیا ہے، اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں اسے درج کیا ہے۔ اب میں یہ ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ لکھا ہے ترجمہ کہ معاویہ نے اپنے اعمال عین میم الف لام اعمال حکومت کو تحریر کیا کہ جو تمہارے یہاں عثمان کی طرفدار ہو، خواہ اور دوست دار ہوں، ان پر نظر توجہ رکھو، اور ان لوگوں کو جو ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں انہیں اپنا دربار نشین اور مقرب قرار دو، اور ان کا احترام کرو، اور ان میں سے جو شخص جو روایت کرے وہ مجھے لکھو، اور اس کے باپ اور اس کے قوم قبیلے کے نام سے مجھے آگاہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ عثمان کے مناقب و فضائل کے انبار لگا دیے، کیونکہ امیر معاویہ ایسے لوگوں کو جائزے خلعتیں، عطیے اور جاگیریں دیتا تھا۔ تو سامعین، یہ میں نے وہ ترجمہ پڑھ کے سنا دیا جو کہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 کا تھا۔ اور ہم آگے ہیں پیج 583 پہ۔ آگے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان کے فضائل میں خود ساختہ روایتیں 4 دانگ عالم میں پھیل گئیں، 4 دامگ، پتہ نہیں دانگ سمجھ نہیں آ رہا، اچھا 4 وامگ عالم میں پھیل گئیں، تو اس خیال سے کہ پہلے خلفاء کا پلہ سبک نہ رہ جائے، اس نے اپنے اعمال کو تحریر کیا، عین میم الف لام، ان کو تحریر کیا۔ اچھا، یہ بھی جو اب پڑھنے جا رہی ہوں ترجمہ جو کہ تحریر کیا تھا، اس میں بھی وہ ترجمہ بھی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 ہی کا ہے۔ ترجمہ لکھا ہے کہ جب تمہیں میرا یہ فرمان ملے تو لوگوں کو اس امر کی دعوت دو کہ وہ صحابہ اور پہلے خلفاء کے فضائل میں بھی حدیثیں روایت کریں، اور دیکھو مسلمانوں میں سے جو شخص بھی ابو تراب کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے تو اسے توڑنے کے لیے صحابہ کے لیے بھی ویسی ہی حدیثیں گڑھ کر بیان کرو، کیونکہ یہ چیز مجھے بہت پسند اور میرے لیے خون کی چشم کا باعث ہے، اور یہ چیز ابو تراب اور اس کے شیعوں کی حجت کو کمزور کرنے والی اور عثمان کے فضائل و مناقب سے بھی زیادہ گراں گزرنے والی ہے۔ چنانچہ اس کے خطوط لوگوں کو پڑھ کر سنائے گئے، جس کے نتیجے میں صحابہ کے فضائل میں ایسی روایتیں گڑھنا شروع ہو گئیں کہ جن کی کوئی اصل و حقیقت نہ ہوتی تھی۔ یہ میں نے پڑھ دیا شرح ابن الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 کا ترجمہ۔ آگے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں ابن عرفہ عین رے فاو ہے، معروف نفتویہ نون فے توئے واو یہ ہے، نفتویہ نے جو اکابر علماء و محدثین میں سے تھے اپنی تاریخ میں تحریر کیا، اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں درج کیا ہے۔ اب یہ پھر ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، 4 لائنوں کا ہے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
16 ہی میں ہیں۔ لکھا ہے کہ صحابہ کے فضائل میں اکثر موضوع حدیثیں بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئی تھیں تاکہ ان کی بارگاہ میں رسوخ حاصل کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس ذریعے سے بنی ہاشم کو ذلیل و پست کر سکیں گے۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ آگے لکھا ہے کہ وضع روایات کی عادت تو پڑ ہی چکی تھی، اب دنیا پر ستون نے سلاطین و امراء کا تقرب حاصل کرنے اور مال دنیا سمیٹنے کے لیے اسے ایک ذریعہ بنا لیا، جیسا کہ غیاث ابن ابراہیم نے مہدی ابن منصور کو خوش کرنے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کبوتروں کی پرواز میں ایک روایت گڑھ کر سنا دی، اور ابو سعید مدائنی وغیرہ نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا۔ اور حد یہ ہے کہ کرامیہ اور بعض میم تے سواد واو فے ہے متصوفہ نے معصیت سے روکنے اور اطاعت کی طرف راغب کرنے کے لیے وضع حدیث کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیا۔ یہ ہم آگئے ہیں پیج 584 پہ۔ فتویٰ بھی دے دیا، چنانچہ ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں بے کھٹ کے روایتیں وضع کی جاتی تھیں اور اسے شریعت و دیانت کے خلاف نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ عموماً یہ کام وہی لوگ انجام دیتے تھے کہ جو بظاہر زہد و تقوی اور صلاح و رشد سے آراستہ ہوتے تھے، اور جن کی راتیں مصلوں پر اور دن جھوٹی روایتوں سے دفتر سے آ کرنے میں گزرتے تھے۔ چنانچہ ان جعلی روایتوں کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2661 حدیثیں منتخب کی، مسلم نے 8 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں قابل انتخاب سمجھیں، ابو داؤد نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں انتخاب کیں، احمد ابن حنبل نے 7,50,000 حدیثوں میں سے 30,000 منتخب کی۔ مگر جب اس انتخاب کو دیکھا جاتا ہے تو ایسی حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کسی حالت میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ آج مسلمانوں میں ایک متدبہ طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ جو ان مسانید و صحاح پر نظر کرنے کے بعد سرے سے حدیث کی حجیت ہی سے انکار کر چکا ہے۔ دوسری قسم کے روات رے و الف گولتے وہ ہیں کہ جو موقع و محل کو سمجھے بغیر جو الٹا سیدھا انہیں یاد رہ جاتا تھا وہ روایت کر دیتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب بقائے المیت میں ہے کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو صہیب روتے ہوئے ان کے یہاں آئے تو حضرت عمر نے کہا، اب یہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، 2 لائنوں کا ہے کہ اے صہیب تم مجھ پر روتے ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ خدا عمر پر رحم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نہیں فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے مومن کی میت پر عذاب ہوتا ہے، البتہ یہ فرمایا تھا کہ کافر کی میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ام المومنین نے فرمایا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ایک کا بار دوسرا نہیں اٹھاتا، تو یہاں رونے والوں کا بار میت کیسے اٹھائے گی؟ پھر حضرت عائشہ نے یہ حدیث درج کی ہے کہ جس سے پہلے حدیث کی مزید تشریح ہوتی ہے۔ اب یہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ نے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی عورت کی طرف سے ہو کر گزرے کہ جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے تو اس پر رو رہے ہیں اور وہ قبر میں مبتلا عذاب ہے۔ تو یہ ترجمہ جو میں نے پڑھ دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے تیسری قسم کے روات یعنی رے واو الف اور گولتے وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر سے حدیث منسوخ کو سنا، مگر
اس کی ناسخ حدیث کے سننے کا ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ اسے بیان کرتے یا اس پر عمل کرتے۔ حدیث ناسخ کی مثال پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ جس میں حدیث منسوخ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پیج نمبر 585 پہ ہم آ گئے ہیں کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا مگر اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ یہ لکھا ہے جو ترجمہ ایک آیت جو ایک حدیث ہے اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں زیارت قبور کی نہیں کو اذن زیارت قبور سے منسوخ کر دیا ہے، تو جن لوگوں نے صرف حدیث منسوخ کو سن رکھا تھا وہ اسی پر عمل پیرا رہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری پیراگراف خطبہ 208 کے بارے میں جو ہم تفصیلات پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چوتھی قسم کی روات وہ ہیں کہ جو عدالت سے آراستہ فہم و ذکا کے مالک، حدیث کی مورد و محل سے آگاہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مقید و مطلق سے واقف، کسب و افتراء سے کنارہ کش ہوتے تھے۔ جو وہ سنتے تھے ان کے حافظے میں محفوظ رہتا تھا اور اسے صحیح دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ انہی کی بیان کردہ احادیث اسلام کا سرمایہ غل و غش سے پاک اور قابل اعتماد و عمل ہے، خصوصاً وہ سرمایہ احادیث جو امیر المومنین علیہ السلام سے امانت دار سینوں میں منتقل ہوتا رہا اور قطع و برید اور تحریف و تبدیل سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اسلام کو صحیح صورت میں پیش کرتا ہے۔ کاش کہ دنیا علم کے ان سرچشموں سے پیغمبر کے فیوز حاصل کرتی، مگر تاریخ کا یہ افسوسناک باب ہے کہ خوارج و معاندین آل محمد سے تو حدیث لی جاتی ہے، اور جہاں سلسلہ روایت میں اہل بیت کے کسی فرد کا نام آ جاتا ہے تو قلم رک جاتا ہے، چہرے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں اور تیور بدل جاتے ہیں۔ سامعین، یہ بڑی افسوسناک آخری پیراگراف میں نے پڑھا اور بہت دکھ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں خطبہ نمبر 209 کی طرف، اور صفحہ وہی ہے کہ 585، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ پہلے بتا دیتی ہوں کہ یہ خطبہ کتنا بڑا ہے۔ یہ ایک صفحے 2 صفحات پر ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ کے زور فرما روائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ اس نے ایک انتہا دریا کے پانی سے، جس کی سطحیں تہ بتہ اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں، ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا۔ پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیل گوں گہرا اور فرمان الہی کی حدود میں گھرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے، جو اس کے حکم کے آگے بے بس اور اس کی ہیبت کے سامنے سرنگوں ہے، اور اس کے خوف سے اس کی روانی تھمی ہوئی ہے، اور ٹھوس چکنے پتھروں، ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا۔ پیج 586 پیدا کیا ان کو ان کی جگہوں پر نصب اور ان کی قرارگاہوں میں قائم کیا، چنانچہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح اس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا اور ان کی بنیادوں کو ان کے پھیلاؤ اور ان کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتار دیا۔ ان کی چوٹیوں کو فلک بوس اور بلندیوں کو آسمان پیما بنا دیا، اور انہیں زمین کے لیے ستون قرار دیا اور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑا، چنانچہ وہ ہچکولے کھانے کے بعد تھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کے لیے جھک پڑے، یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے، یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کی طغیانیوں کے بعد زمین کو تھام رکھا اور اس کے اطراف و جوانب کو تربتر ہونے کے بعد خشک کیا، اور اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارہ استراحت بنایا، اور ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے، بہتا نہیں اور رکا ہوا ہے، جنبش نہیں کرتا، جسے تند ہوائیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہتی ہیں، اور برسنے والے بادل اسے میم تے کر پانی کھینچتے رہتے ہیں۔ بے شک ان چیزوں میں سر و سامان عبرت ہے
اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ یہاں پر یہ خطبہ نمبر 219 مکمل ہوا، اور اب ہم خطبہ نمبر 209 مکمل ہوا، 19 نہیں سوری، بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ انسان جو غلطی کر جاتا ہے، میں نے وہ غلطی کی، 209 مکمل کر لیا، اور اب ہم 210 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خطبہ بھی چھوٹا سا ہی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، خدایا تیرے بندوں میں سے جو بندہ ہماری ان باتوں کو سنے کہ جو عدل کے تقاضوں سے ہم نوا اور ظلم و جور سے الگ ہیں، جو دین و دنیا کی اصلاح کرنے والی اور شرانگیزی سے دور ہیں، اور سننے کے بعد پھر بھی انہیں ماننے سے انکار کر دے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تیری نصرت سے منہ موڑنے والا اور تیرے دین کو ترقی دینے سے کوتاہی کرنے والا ہے۔ اے گواہوں میں سب سے بڑے گواہ، ہم تجھے اور ان سب کو جنہیں تو نے آسمانوں اور زمینوں میں بسایا ہے اس شخص کے خلاف گواہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تو ہی اس نصرت و امداد سے بے پناہ سے بے نیاز کرنے والا اور اس کے گناہ کا اس سے مواخذہ کرنے والا ہے۔ تو یوں خطبہ نمبر 210 مکمل ہو گیا، اور ہم پیج 587 پر ہیں، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 211، جو کہ زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ بھی چھوٹا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کی مشابہت سے بلند تر، توصیف کرنے والوں کے تعریفی کلمات سے بالا تر، اپنے عجیب و غریب نظم و نسق کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکارا، اور اپنے جلال عظمت کی وجہ سے وہم و گمان دوڑانے والوں کے فکر و اوہام سے پوشیدہ ہے۔ وہ عالم ہے، بغیر اس کے کہ کسی سے کچھ سیکھے یا علم میں اضافہ اور کہیں سے استفادہ کرے، اور وہ بغیر فکر و تأمل کے ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے۔ نہ اسے تاریکیاں ڈھانپتی ہیں، نہ وہ روشنیوں سے قصبے ضیاء کرتا ہے، نہ رات اسے گھیرتی ہے، نہ دن کی گردشوں کا اس پر گزر ہوتا ہے، اور اس کا جاننا بوجھنا آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، اور نہ اس کا علم دوسروں کے بتانے پر منحصر ہے۔ اسی خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، پیج 588 ذکر فرمایا ہے، اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں سب سے آگے رکھا، تو ان کے ذریعے سے تمام پراگندگیوں اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ پانے والوں پر تسلط جما لیا، مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بنایا، یہاں تک کہ دائیں بائیں افراط و تفریق کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹایا۔ یوں خطبہ نمبر 212 مکمل ہوا، اور اب 211 مکمل ہوا، اور اب 212 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی ہے، اور ایسا حکم ہے جو حق و باطل کو الگ الگ کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا مجھے لگتا ہے یہاں پہ حکم کی جگہ حاکم ہوگا، یہاں پہ غلطی سے شاید مس پرنٹ ہوا ہے، تو بہرحال جو تھا وہ بھی میں نے پڑھ دیا، اور جو میرا خیال ہے میں نے وہ بھی بتا دیا جی۔ جو لکھا ہے کہ الگ الگ کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور بندوں کے سید و سردار ہیں۔ شروع سے انسانی نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں، ہر منزل میں وہ شاخ جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی۔ آپ کے نسب میں کسی بدکار کا ساجھا اور کسی فاسق کی شرکت نہیں۔ دیکھو، اللہ نے بھلائی کے لیے، اہل حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا کیا ہے۔ ہر اطاعت کے موقع پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصرت و تائید دستگیری کے لیے موجود ہوتی ہے، جس کو اس نے زبانوں سے ادا کیا ہے اور اس سے دلوں کو ڈھارس دی ہے۔ اس میں بے نیازی چاہنے والے کے لیے بے نیازی اور شفا چاہنے والے کے لیے شفا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں، پیج 589 امانت دار ہیں، وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشگان علم و معرف کے لیے بہاتے ہیں، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل و ملاقات کرتے ہیں، اور علم و حکمت کے سیراب کرنے والوں ساغروں سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر سرچشمہ علم سے پلٹتے ہیں۔ ان میں شک و شبے کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیبت کا گزر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے پاکیزہ اخلاق کو ان کی طینت
و فطرت میں سمو دیا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپس میں محبت و انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہیں جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج کے اچھے دانوں کو لے لیا جاتا ہے اور بروں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی و پاکیزگی نے انہیں چھانٹ اور پرکھ نے نکھار دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف کی پذیرائی سے اپنے لیے شرف و عزت قبول کرے اور قیامت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے ہراساں رہے، اور اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے مختصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قیام میں کہ جو بس اتنا ہے اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے، آنکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پڑے، اور اپنی جائے بازگشت اور منزل آخرت کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں قبر برزخ حشر کے لیے نیک اعمال کر لے۔ مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کو کہ جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارہ کرتا ہے، اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرما برداری سے سلامتی کی راہ پا لیتا ہے۔ پیج 590 راہ پا لیتا ہے اور ہدایت کے دروازوں کے بند اور وسائل و ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے اور پھر گناہ کا دھبا اپنے دامن سے چھڑاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔ تو سامعین، خطبہ نمبر 212 ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 213۔ خطبہ 213 کے آغاز میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے وہ دعائیہ کلمات جو اکثر آپ کی زبان پر جاری رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس حالت میں رکھا کہ نہ مردہ ہوں، نہ بیمار، نہ میری رگوں پر برس کے جراثیم کا حملہ ہوا ہے، نہ برے اعمال کے نتائج میں گرفتار ہوں، نہ بے اولاد ہوں، نہ دین سے برگشتہ، نہ اپنے پروردگار کا منکر ہوں، اور نہ ایمان سے متوحش، میم تے واو ہے شین، نہ میری عقل میں فطور آیا ہے اور نہ پہلی امتوں سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں اس کا بے اختیار بندہ اور اپنے نفس پر ستمران ہوں۔ اے اللہ، تیری حجت مجھ پر تمام ہو چکی ہے اور میرے لیے اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدایا، مجھ میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی قوت نہیں سوا اس کے کہ جو تو مجھے عطا کر دے، اور کسی چیز سے بچنے کی سکت نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو مجھے بچائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ کا خواستگار ہوں کہ تیری ثروت کے باوجود فقیر و تہی دست رہوں یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھٹک جاؤں، یا تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ستایا جاؤں یا ذلیل کیا جاؤں، جبکہ تمام اختیارات تجھے حاصل ہیں۔ پیج 591۔ خدایا، میری ان نفیس چیزوں میں جنہیں تو چھین لے گا میری روح کو اولیت کا درجہ عطا کر، اور مجھے سونپی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو پلٹا لے گا اسے پہلی امانت قرار دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ کے طلبگار ہیں اس بات سے کہ تیرے ارشاد کے سے منہ موڑیں یا ایسے فتنوں میں پڑ جائیں کہ تیرے دین سے پھر جائیں، یا تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے نفسانی خواہشیں ہمیں برائی کی طرف لے جائیں۔ اور یوں خطبہ نمبر 213 مکمل ہوا، اور اب ہم خطبہ نمبر 214 کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ کم از کم 1 2 3 4 5 6 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا اس آڈیو میں پڑھ پائیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے 23 منٹ اور 35 سیکنڈ کی پڑھ کر لی ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ خطبہ نمبر 214 صفین کے موقع پر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے امور کا اختیار دے کر میرا حق تم پر قائم کر دیا ہے، اور جس طرح میرا تم پر حق ہے ویسا ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت وسعت ہے، لیکن آپس میں حق و انصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دو آدمیوں میں اس کا حق اس پر اسی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اور اس کا حق اس پر جب ہی ہوتا ہے جب اس کا حق اس پر بھی ہو، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا حق تو دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو تو یہ امر ذات باری کے لیے۔ پیج 592۔
تو یہ امر ذات باری کے لیے مخصوص ہے، نہ اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط و اقتدار رکھتا ہے، اور اس نے تمام ان چیزوں میں کہ جن پر اس کے فرمانے قضا جاری ہوئے ہیں عدل کرتے ہوئے ہر صاحب حق کا حق دے دیا ہے۔ اس نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو وسعت دینے کی بنا پر کہ جس کا وہ اہل ہے ان کا کئی گنا اجر قرار دیا ہے۔ پھر اس نے ان حقوق انسانی کو بھی کہ جنہیں ایک کے لیے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے، اور انہیں اس طرح ٹھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر اتریں، اور کچھ ان میں سے کچھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلے میں حقوق ثابت نہ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا حق کہ جسے اللہ نے واجب کیا ہے حکمران کا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے، کہ جسے اللہ نے والیو رعیت میں سے ہر ایک کے یہ فریضہ بنا کر عائد کیا ہے، اور اسے ان میں رابطہ محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلاح و درستگی سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو۔ جب رعیت فرما روا کے حقوق پورے کرے اور فرما روا رعیت کے حقوق سے عہدہ برا ہو تو ان میں حق باوقار دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے۔ پیج 593۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی اور زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کے توقعات پیدا ہو جائیں گے اور دشمنوں کی حرص و طمع یا یاس و نا امیدی سے بدل جائے گی۔ اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں میم فے سین دال بڑھ جائیں گے، شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل درآمد ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے گا۔ ایسے موقع پر نیکوکار ذلیل اور بد کردار باعزت ہو جائیں گے، اور بندوں پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا اور ایک دوسرے سے بخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے، چاہے وہ اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو اور اس کی عملی کوششیں بھی بڑھی چڑھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی اس نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ کوئی شخص بھی اپنے کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا، پیج نمبر 594 اس پر ڈالا ہے، اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق میں کتنا ہی بلند منزلت کیوں نہ ہو اور دین میں اسے فضیلت و برتری کیوں نہ حاصل ہو، اور کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اس کی طرف دستے تعاون بڑھایا جائے، چاہے لوگ اسے ذلیل سمجھیں اور اپنی حقارت کی وجہ سے آنکھوں میں نہ جچے۔ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح و ثنا کی اور آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خداوندی کی رفعت کا احساس ہو، اسے سزاوار ہے کہ اس جلالت و عظمت کے پیش نظر اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو حقیر جانے، اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اس نے بڑی نعمتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کیے ہوں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں کسی پر بڑی ہوں گی اتنا ہی اس پر اللہ کا
حق زیادہ ہوگا۔ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبر و غرور پر محمول ہو سکیں۔ مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں۔ بحمداللہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا۔ اور سامعین یہاں پر 594 پیج کے اوپر یہاں تک ہم اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے کیونکہ ابھی یہ خطبہ نمبر 214 چل رہا ہے، باقی ہے، تو باقی ہم مکمل کریں گے اگلی آڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔